بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد ثانی سبق نمبر 97 صفحہ نمبر 709 کے باب فی قبلۃ الخد، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ باب فی قبلۃ الخد، رخسار پر چومنے کا، رخسار پر چومی لینے کا بیان۔ عن ایاس بن دغفر رضی اللہ عنہ قال رأیت ابا نضرۃ قبل خد الحسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت ایاس بن دغفل سے روایت فرماتے ہیں میں نے ابو نضرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بوسہ دیا۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ اول ما قدم المدینہ فاذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابنته ملتجعة فأصابتها حمى فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال لها كيف أنت يا بنية وقبل خدها۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا، سب سے پہلی مرتبہ جب وہ مدینہ آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی لیٹی ہوئی تھی، ان کو بخار ہو گیا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی آپ کیسی ہو، اور ان کے رخسار پر بوسہ لیا، سنت کی نیت ہو بوسہ لینے میں۔ باب فی قبلۃ الید، ہاتھ پر بوسہ دینا یا چومنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو حدثنا یزید بن ابی زیاد ان عبد الرحمن ابن ابی لیلى حدثه ان عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا يده۔ یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا، اور راوی نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ اس میں ہے کہ ہم قریب ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو بوسہ لیا۔ باب فی قبلۃ الجسد، جسم کے کسی بھی حصے کو چومنے کے بارے میں بیان۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن سعید ابن حزیر رضی اللہ عنہما رجل من الانصار قال بینما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله۔ حضرت اسید بن خزیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، یحدث القوم، اور وہ مزاح کرتے تھے، لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ پس نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کوکھ میں یعنی پہلو میں، دائیں بائیں جو بغلیں کے نیچے والی جگہ، کوکھ میں لکڑ سے چوکا دیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ فرمایا بدلہ لے لو۔ تو کہا کہ آپ کو تو قمیض پہنے ہوئے ہیں، مجھ پر تو قمیض نہیں تھی جب آپ نے چوکا لگایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی تو وہ آپ سے چمٹ گئے اور آپ علیہ السلام کے پہلو کے بوسے لینے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا یہی مقصود تھا۔ تو پہلی حدیث کوکھ پسلیوں کے درمیان کے حصے کا کشح ہے، ٹھیک ہے، کوکھ سے مراد۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر ہنسی مذاق میں بھی کسی کو ایذا پہنچے تو اسے بدلہ دینا چاہیے اور معاف کرا لینا چاہیے، اور صاحب حق کو بھی چاہیے کہ ضد نہ کرے، بدلہ لے لے، یا اس سے افضل کام کرے کہ معاف کر دے۔ تو باب قبلۃ الرجل، پاؤں پر بوسہ دینا ہے، پاؤں کو چومنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق حدثتني أم أبان بنت الوازع ابن زارع
عن مجدها زار كان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة وجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقيل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنظر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهم الله الحلم والإناءة قال يا رسول الله إنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله ورسوله۔ حضرت زارے سے روایت ہے، وہ عبد القیس کے وفد میں تھے، کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے، جلدی نتبادر من رواحلنا، ہم اپنے اونٹوں سے جلدی اترنے لگے، فنقبل، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے لگے۔ تو اور منذر اشج انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے کے صندوق کے پاس آئے اور 2 کپڑے نکال کر پہنے، پھر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان فیکا، کہ تیرے اندر تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی بردباری، اور دوسری متانت، نرمی۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول انا اتخلق بہما، میں نے انہی کو اختیار کیا، میں نے ان 2 خصلتوں کو، یا اللہ نے پیدائشی طور پر مجھ میں رکھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے ہی تمہارے اندر یہ 2 خصلتیں رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا فرمایا جن دونوں خصلتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ تو پہلی جو اس باب کی حدیث ہے، اس باب سے پہلے والی حدیث وفد عبد القیس والی، 9 ہجری میں حاضر خدمت ہوا یہ وفد، اور سب اسلام قبول کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا تو آپ علیہ السلام کی زیارت کے شوق اور فرحت محبت میں فوراً سواریوں سے کودے اور خدمت اقدس میں جلدی سے حاضر ہو گئے۔ ان کے سردار منذر اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اطمینان سے اپنے قیام کی جگہ پر اترے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر انتہائی باوقار طریقے سے مسجد میں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور قدم چومنے کا یہ واقعہ نادر ہے، اور اس میں مخدوم کے ابتلا کا اندیشہ معصوم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اس میں قباحت بھی نہیں ہے۔ کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی استاد ہو کے یہ ہاتھ پاؤں بوسہ لے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، لیکن بگڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ قرآن کریم کا چومنا بھی اسی سے، بذل المجود کے حاشیے میں ہے، قرآن کریم کے چومنے کا ذکر صحیح الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں کراہت اور قباحت نہیں ہے، چوم سکتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوم لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کھولتے تھے تو ھذا عہد ربی ومنشور ربی فرماتے ہوئے چومتے قرآن کو، یہ میرے رب کا عہد اور قانون ہے۔ باب پھر رجل یقول جعلنی اللہ فدا کا، آدمی کسی کو کہے کہ اللہ مجھے آپ پر فدا کا دے، اس کے بارے میں یہ باب۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بذر فقلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ وانا فداک، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے اللہ کے رسول، میں آپ پر فدا ہوں۔ تو آدمی ایک دوسرے سے انا فدا کا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، فدا کا ابی و امی، انا فدا کا یا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان، تو جمہور کے نزدیک یہ کہنا درست۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے غزوہ خندق میں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غزوہ احد میں ارم فدا کا ابی و امی فرمایا تھا۔ کسی آدمی پر ماں باپ یا اپنے آپ کو وقف فدا کرنا، تو یہ جمہور کے نزدیک یہ کہنا روا اور بالکل درست ہے، کیونکہ یہ در حقیقت کسی بندے اور مخلوق پر قربان ہونا نہیں، بلکہ یہ لطف و مہربانی اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، جو یقیناً درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہنا کہ ایسا درست نہیں، اور اسے مکروہ جانتے تھے یہ حضرات۔ ظاہراً غیر اللہ پر فدا ہونے کے معنی سے ہے، حالانکہ یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات فرمائے تھے، انا فدا کا موجود ہے کہ صحابہ نے یہ جملے حضور علیہ السلام کے لیے فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فدا الرحمن، فدا محمد نام رکھنا بھی درست۔ باب فی الرجل یقول للرجل حفظک اللہ، کہ اس سے پہلے یہ باب ہے پھر رجل یقول انعم اللہ بک عینا، آدمی کہے کہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے، آنکھ ٹھنڈی رکھے، اس کے بارے میں یہ باب، کسی کا کسی سے یہ کہنا۔ تو قال عبد الرحمن قال معمر عن قتادہ وغیرہ ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال كنا نقول في الجاہلیۃ انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا فلما كان الاسلام نهينا عن ذلك۔ قال عبد الرزاق قال معمر يكره ان يقول الرجل انعم الله بك عينا ولا باس بان يقول انعم الله عينك۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے اللہ تمہاری آنکھ ٹھنڈی رکھے اور صبح خوشگوار بنائے۔ جب اسلام آیا تو ہمیں اس طرح کہنے سے روک دیا گیا۔ عبد الرزاق کہتے ہیں معمر کہتے ہیں مکروہ ہے کہ آدمی کہ انعم اللہ بکا عینا، کہ ولا باس بے یقولا، البتہ انعم اللہ عینا کا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ دو جملے ہیں، انعم اللہ بکا عینا اور دوسرا جو ہے انعم اللہ عینا کا۔ تو اس جملے کا پہلا مطلب تو یہ کہ بازائدہ ہو جائے گا، مانا یہ اللہ تیری محبوب چیز سے تیری آنکھ ٹھنڈی کرے۔ یہ جملہ اس وقت درست ہے اگر تو یہ درست ہے۔ کراہت اور ممانعت کی وجہ اس میں یہ ہے کہ تحیت الجاہلیہ میں سے ہے، اگرچہ معنی درست ہے لیکن جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا یہ جملہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے باغ و سببیہ مانا ہوگا اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے تیرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، تو اس میں ٹھنڈک کا سبب خود کا ہونا اور تحیہ جاہلیہ دو وجوہ ممانعت اور کراہت ہوئی تحیت الجاہلیہ کی۔ انعم اللہ عین کا یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ بعض سببیت کی وجہ سے جو ایام ہو رہا ہے کوئی نہیں، اس میں رفع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا جو وہم ہو رہا ہے اس میں، اس لیے یہ جملہ بالکل درست ہے۔ تو بہرحال ہر چیز سوچ سمجھ کر بولنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے بولنے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بولنے میں بھی بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگلا باب ہے پھر رجل یقول انعم اللہ، باب پھر رجل، الرجل یقول للرجل حفظک اللہ، آدمی کسی کو کہے کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ حدثنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر له فعطشوا فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت، حفظك الله
بما حفظت به نبیہ، بما حفظت به نبیہ۔ حضرت عبداللہ بن رباح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ایک سفر میں تھے، لوگ پیاسے ہو گئے تو جلد باز لوگ آگے نکل گئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے اس کے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو برکت اور حفاظت کی دعا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، حافظک اللہ۔ اور یہ اچھا طریقہ ہے دعا دینی چاہیے، تطیب خاطر کے الفاظ، طیب خاطر کے لیے دل خوش رکھنے کے الفاظ، ایسے ملتے جلتے الفاظ کہہ سکتے ہیں، حافظک اللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ، یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، کہنے چاہیے۔ یہ باب ہے فی الرجل یقوم للرجل یعظمہ بذالک، کہ آدمی تعظیماً ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اس باب میں حکم ہے۔ عن ابی مجلس قال خرج معاویہ رضی اللہ عنہ علی ابن زبیر رضی اللہ عنہما وابن عامر رضی اللہ عنہما فقام ابن عامر وجلس ابن زبیر رضی اللہ عنہم فقال معاویہ رضی اللہ عنہ لابن عامر رضی اللہ عنہما اجلس فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن زبیر اور ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو چاہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، جس کے دل کی یہ چاہت ہو۔ دل میں ہمارے یہ نہیں ہونا چاہیے ما انا و من انا، میں کیا میری حیثیت بھی کیا، تو اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوکئا علی عصا فقمنا الیہ فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی کا سہارا لیے ہوئے تشریف لائے، تو ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے، تو اب علیہ السلام نے فرمایا نہ کھڑے ہو، جیسے اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے احترام میں۔ تو خلاصہ اس باب کا یہ ہے کہ ادب، احترام اور اکرام کی خاطر، اس کو اگلے کو عزت دینے کی خاطر قیام درست ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جو اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں اس چیز کی چاہت نہ ہو کہ میرے لیے کھڑا ہوا جاوے، اس کے دل کی یہ چاہت اور تمنا نہ ہو۔ باب الرجل یقول فلان یقرئک السلام، کہ آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ باب۔ عن غالب رضی اللہ عنہ قال انا لجلوس بباب الحسن رضی اللہ عنہ اذ جاء رجل فقال حدثني ابي عن جدي قال بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فقرأه السلام قال فأتيته فقلت ان ابي يقرئك السلام فقال عليك وعلى ابيك السلام، کہ غالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک آدمی آیا اور وہ کہا کہ میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے جو ہے وہ والد رسول پاک علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور آپ کو میرا سلام کہو۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کیا میرے والد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تم پر اور تمہارے والد پر سلام ہو، تم پر اور تمہارے والد پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ تو تم پر اور تمہارے والد پر سلام ہو۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ان جبرائیل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل تجھے سلام کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کو سلام پہنچایا جائے تو سلام بھیجنے والے اور پہنچانے والے دونوں کو جواب میں شریک کرنا چاہیے، کہ پہنچانے والے کا حق بھی ہے اور سلامتی اور امن کی حاجت بھی ہے اور اس میں دلجوئی بھی ہے۔ اور حدیث ثانی میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے یہ اخذ کرنا، یہ مراد لینا کہ صرف پہنچانے والے کو جواب دے اور بھیجنے والے کو نہ دے، یہ ضعیف ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا، کیونکہ بھیجنے والی ذات تو السلام ہے، نہ یہ کہ اس سے ایک کے لیے جواب دینا ثابت کیا جائے۔ اس روایت سے کیوں؟ دراصل یہ سلام تو اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو اللہ کو تو سلام نہیں بھیجا جاتا، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک کو سلام دیا تھا، ورنہ دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال کلام کا خلاصہ، ابن عابدین کے کلام کا خلاصہ امام محمد کے نزدیک رحمہ اللہ مسلم سلام بھیجنے والا، مبلغ سلام پہنچانے والا، دونوں کو جواب میں شریک کیا جا کرنا واجب ہے امام محمد کے نزدیک۔ کیا ہے؟ اور دیگر فقہا کے نزدیک مستحب ہے، اور یہ دوسرا قول زیادہ اوسع وسعت والا اور ارفق زیادہ نرمی والا ہے، زیادہ نرمی والا ہے۔ باب فی الرجل ینادی الرجل فیقول لبیک، کہ آدمی کسی کو پکارے تو اس کے جواب میں لبیک کہے، وہ اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی حمام عبداللہ ابن یسار رضی اللہ عنہما ان ابا عبد الرحمن الفہری رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا فصرنا فی یوم قائز شدید الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست اللأمة وركبت فرسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح فقال أحل ثم قال يا بلال ثم فثار من تحت سمرة كان ظله ظل طاهر قال لبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال اسرج لي الفرس فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر وركبنا وساق الحديث۔ ابو عبد الرحمن فہری کہتے ہیں میں شریک تھا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین میں۔ ہم سخت گرمی کے دن میں چلے، پھر ایک درخت کے سائے میں اترے، نزلنا، پھر جب سایہ ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا
تو میں نے اپنی زرہ پہنی، لبستو لأمتی، اور اپنے گھوڑے پر، لبستو لأمتی، میں نے اپنی زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام فی فسطاطہ ہی اپنے خیمے میں تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، روانگی کا وقت آ گیا ہے، ہو چکا ہے، روانگی کا وقت ہو چکا ہے، قد حان الرواح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر فرمایا اے بلال اٹھو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے سے اچھل کر نکلے، ان کا سایہ گویا پرندے کے سائے جیسا تھا۔ کہا میں حاضر ہوں، حکم فرمائے۔ میں آپ پر فدا ہوں۔ فرمایا میرے گھوڑے پر زین کس دو، میرے گھوڑے پر زین کسو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے زین نکالی جس کے کنارے کھجور کے چھلکے کے تھے، فاخرج سرجن دفتاہ من لیفن، سرجن دفتاہ من لیفن، انہوں نے جو ہے وہ زین نکالی جس کے کنارے کھجور کے چھلکے کے تھے، نہ ان میں تکبر کی کوئی بات تھی نہ غرور کی۔ تو پھر آپ اور ہم سوار ہوئے۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کہتے ہیں ابو عبدالرحمن فاری سے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث مروی نہیں ہے، اور یہ عمدہ اور قابل قدر حدیث ہے جسے حماد بن سلمہ نے بیان کیا۔ تو حماد بن سلمہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ یہاں جو ہے یہ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی پکارے تو اس کے جواب میں لبیک کہیں کہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں۔ ایک تو یہ لفظ کہنا ثابت ہے، دوسرا یہ کہ پکارنے والے کو مناسب اور مہذب اور متداول الفاظ سے جواب دینا چاہیے، نہ کہ جلے بنے انداز میں کہ دوسرے کی دل آزاری ہو اور ہمیں آخرت میں ذلت اور رسوائی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عام بول چال اور پکار میں لبیک کہنا مکروہ کہا ہے کہ یہ محرم یعنی حالت احرام میں حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے حج اور عمرے کی حاضری کا مخصوص وظیفہ ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ پھر اس کا جواب بھی مذکور ہے کہ امام موصوف قطرات سے مقصود یہ ہے کہ عام پکارنے پر مثل تلبیہ حج کے مکمل کلمات کہے، یہ درست نہیں۔ صرف لبیک کہنا بلا کراہت درست ہے کہ یہ بھی عام اذکار کی طرح ہے۔ اور تلبیہ حج وہ غیر محرم کے لیے اس میں اختلاف ہے کہ یہ غیر محرم جس نے احرام نہ باندھا وہ بھی کہہ سکتا ہے حج کا تلبیہ یا نہیں۔ تو ابن قدامہ نے کہا کہ شوافی اور اصحاب رائے کے نزدیک تلبیہ حج کا تلبیہ بھی محرم غیر محرم دونوں کہہ سکتے ہیں۔ لا بأس ان یلبی الحلال، ہمارے نزدیک عام اذکار کی طرح دونوں کے لیے درست۔ اور درسگاہوں میں حاضری کے دوران استاد نام پکارتا ہے تو بچی کا نام پکارے وہ لبیک کہتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ دیگر یس سر اور جی ہاں اور میں حاضر ہوں، اس سے یہ لفظ لبیک کہنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے اور حدیث سے ثبوت بھی ہے۔ تو ہمارا باب اور سبق مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت۔ اگلا سبق جو باب فی الرجل یقول للرجل اضحک اللہ سنک، کہ یہ باب ہے کہ آدمی کسی کو کہے اللہ تجھے ہنستا رکھے، یعنی کسی کو ہنستے دے کر یہ دعا دینے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو حدثنا عبد القاہر ابن یعنی السلمی حدثنا ابن کنانة ابن عباس ابن مرداس عن ابي عن جدي رضي الله عنهم قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو بكر وعمر رضي الله تعالى ابو بكر او عمر رضي الله عنهما اضحك الله سنك، کہ حضرت مرداس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام ہنسے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ تو پہلی حدیث اضحک اللہ سنک، اس کا تفسیر یہ کہ ادام اللہ فرحک و سرورک، یعنی اللہ آپ کو خوش و خرم اور
باغ بہار رکھے، یہ مسنون عمل ہے یہ دعا دینا کہ ہنسنے والے کو کہا جائے ازحق اللہ سنک، اور ہنسنے والی عورت یا بچی ہو ازحق اللہ سنک کی، تو وقف میں ازحق اللہ سنک، ازحق اللہ سنک مردوں اور بچوں کے لیے دونوں کو یہ دعا دینی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔